بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اور وہ بدل گئی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مارچ کے آخر میں ست دھارا کے نزدیک ڈکیتی کی ایک بڑی واردات ہوئی اور میں اس میں ایسا الجھا کہ 2-3 ہفتے ارد گرد کی خبر ہی نہ رہی۔ پٹھان کوٹ اور چمبا میں تفتیش کے بعد ایک روز میں واپس ڈلہوزی آیا تو میرے ASI نے کئی دوسری اطلاعات کے ساتھ ساتھ گلزار کے بارے میں بھی اطلاع دی۔ اس نے بتایا کہ گلزار کی ماں گاؤں سے آئی ہوئی ہے اور میرے ہی کوارٹر میں رہائش پذیر ہے۔ وہ گلزار کے بارے میں کافی پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ لاہور میں گلزار کا پتہ کرایا جائے۔ میرے ASI نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی 2 کانسٹیبل روانہ کر دیے تھے تاکہ وہ گلزار کا اتا پتہ معلوم کریں۔ ASI اس کے سوا اور کر بھی کہہ سکتا تھا۔ بہرحال میں گھر پہنچا۔ گلزار کی ماں کے ساتھ اس کی بڑی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ دونوں زارو قطار رو رہی تھیں۔ گلزار نے ڈلہوزی سے جانے کے بعد کوئی پیسہ نہیں بھیجا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ یہ فاقے بھی برداشت کیے جا سکتے تھے، مگر یہ تو پتہ چلتا کہ گلزار ہے کہاں۔ جہلم سے گلزار کے چچا نے جو خط لکھا اس میں یہی بتایا تھا کہ وہ چند روز اس کے پاس ٹھہرنے کے بعد لاہور چلا گیا ہے۔ میں نے ماں بیٹی کو ہر طرح تسلی دی اور انہیں خود واپس گاؤں چھوڑ کر آیا۔ میں نے انہیں کہا کہ جیسے ہی گلزار کا اتا پتہ معلوم ہوتا ہے میں انہیں خود بتا کر جاؤں گا۔ واپس آتے ہوئے میں نے گلزار کے بھائی کی جیب میں چپکے سے چند روز کا خرچہ ڈال دیا۔ لاہور گئے ہوئے کانسٹیبل پورے 1 ہفتے بعد واپس آئے۔ یہ بڑے ہوشیار کانسٹیبل تھے اور سادہ کپڑوں میں سن گن لینے کا انہیں وسیع تجربہ تھا۔ ان میں سے ایک کانسٹیبل نے شاہی والے کیس میں بڑی مدد کی تھی۔ ان کانسٹیبلوں نے گلزار کے متعلق جو اطلاعات دی وہ ہرگز تسلی بخش نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے گلزار نہ صرف لاہور پہنچا تھا بلکہ میم صاحب سے ملنے اس کی رہائش گاہ تک گیا تھا۔ یہ وسیع و عریض رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن کے ایک شاندار علاقے میں تھی اور اس علاقے میں کوئی ایرا غیرہ شخص قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے کانسٹیبلوں کی حاصل کردہ معلومات کے مطابق میم صاحبہ کے والد گرامی کا نام ایلفریڈ تھا۔ ایلفریڈ پکی عمر کا ایک لمبا چوڑا انگریز تھا۔ وہ کئی گز لمبی کار میں گھومتا تھا اور اس کی کار میں ہر وقت ایک نہایت خوفناک صورت کا براؤن کتا موجود رہتا تھا۔ ایلفریڈ کی رہائش گاہ کے نزدیک ہی ایک کوٹھی میں کوئی کرنل صاحب رہتے تھے۔ کرنل کی کوٹھی کا چوکیدار پولیس کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ میرے کانسٹیبلوں نے اسی ملازم سے رابطہ کر کے گلزار کے بارے میں سن گن لی تھی۔ کرنل کے چوکیدار نے بتایا تھا کہ پچھلے مہینے 15-16 تاریخ کو انگریز ایلفریڈ کی کوٹھی میں کوئی پارٹی تھی۔ گیٹ پر روشنیاں لگی ہوئی تھیں اور 15-20 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے شلوار قمیض والا ایک نوجوان گیٹ پر آیا اور چوکیدار سے باتیں کرنے لگا۔ اس نوجوان کا حلیہ گلزار سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے پہاڑی چپل پہن رکھی تھی اور سر پر چترالی طرز کی ٹوپی تھی۔ وہ کافی دیر مسٹر ایلفریڈ کے چوکیدار سے باتیں کرتا رہا، پھر ان باتوں نے بحث کی شکل اختیار کر لی۔ 1-2 ملازم اور بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نوجوان کو دھکے دے کر گیٹ سے ہٹا دیا۔ اگلے روز کرنل کے چوکیدار نے اس پہاڑی نوجوان کو پھر ارد گرد منڈلاتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھ گچھ کرتا، مسٹر ایلفریڈ کی کوٹھی سے سرخ رنگ کی گاڑی نکلی۔ نوجوان نے ہاتھ دے کر گاڑی کو روکا۔ اس کی کھڑکی میں کچھ دیر جھک کر باتیں کرتا رہا۔ اس کا انداز بڑا خوشامدی تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھلا، نوجوان اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد کرنل کے چوکیدار نے اسے پھر نہیں دیکھا۔ کرنل کے چوکیدار نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق سرخ رنگ کی وہ گاڑی ماڈل ٹاؤن کے سب سے امیر اور با اثر شخص لالا ہر پرشاد کے اکلوتے بیٹے پرتھی پال کی تھی۔ چوکیدار کے مطابق پرتھی پال ایک بہت پڑھا لکھا اور فیشنیبل نوجوان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا غنڈا بھی ہے۔ درجنوں لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا ہے اور اسے جاننے والے اس کے نام سے کانپتے ہیں۔
یہ پرتھی پال مسٹر ایلفریڈ کی بیٹی جین کا منگیتر ہے اور اکثر مسٹر ایلفریڈ کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس کی گاڑی میں پہاڑی نوجوان کا بیٹھ کر چلے جانا خطرے کی نشانی ہے۔ دونوں کانسٹیبلوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی تھی کہ گلزار کا کوئی سراغ ملے، لیکن پرتھی پال کی گاڑی میں بیٹھ کر چلے جانا اس کا آخری سراغ ثابت ہوا تھا۔ کانسٹیبلوں کی دی ہوئی اطلاع کسی طور پر بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ حالات بالکل ویسا رخ اختیار کر رہے تھے جیسا میں نے اندازہ لگایا تھا۔ گلزار میم کی سنہری زلفوں میں الجھ کر لاہور پہنچا تھا اور وہاں سے گمشدہ ہو گیا تھا۔ ادھر ڈلہوزی میں اس کے گھر والوں پر قیامت گزر رہی تھی۔ میں نے گلزار کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جلد گاؤں آ کر اسے گلزار کی خیر خیریت سے آگاہ کر دوں گا اور ہو سکتا ہے گلزار کو اپنے ساتھ ہی لے آؤں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس منہ سے گاؤں جاؤں اور انہیں تسلی دوں۔ گلزار کو ڈلہوزی سے نکلے اب قریباً 7 ہفتے ہو چکے تھے اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی گمشدگی سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ 2-3 روز کے اندر میں نے تھانے میں اپنے ضروری کام نپٹائے اور کانسٹیبل احسان الہی کو لے کر ڈلہوزی سے عازم لاہور ہو گیا۔ ہم پٹھان کوٹ سے ٹرین میں پنڈی پہنچے اور وہاں سے بذریعہ بس ایک دشوار سفر کے بعد لاہور آ گئے۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ لاہور میں ابھی گرمی کا زور نہیں ہوا تھا، لیکن ڈلہوزی کی ٹھنڈی ٹھار ہواؤں سے نکل کر آئے تھے، لہٰذا ہمیں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ لاہور پہنچتے ہی مقامی تھانے کا رخ کیا۔ ایس ایچ او ناتھا سنگھ ایک مددگار شخص تھا۔ میرے دونوں کانسٹیبل پہلے ہی اس سے مل چکے تھے، لہٰذا اس کیس کی الف بے اسے معلوم تھی۔ وہ مجھے کچھ ڈرا ڈرا سا لگا۔ اس ڈر کی وجہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں جس معاملے کی چھان بین کے لیے یہاں آیا تھا اس میں مسٹر ایلفریڈ اور لالا ہر پرشاد جیسے لوگوں کا نام آ رہا تھا۔ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ بگڑ جاتا تو ناتھا سنگھ کے لیے تو قیامت ہی آ جانا تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ناتھا سنگھ کو سب کچھ بتا کر پوری طرح اعتماد میں لے لوں۔ میں نے اسے گلزار اور جین یعنی میم صاحبہ کی پوری سٹوری سنائی۔ جب میں نے ناتھا سنگھ کو بتایا کہ مسٹر ایلفریڈ کی یہ خوبصورت بیٹی گھر سے دور جا کر کیا گل کھلاتی رہی ہے تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ ناجائز تعلقات اور وہ بھی معمولی، بالکل معمولی قسم کے لوگوں سے، حیرت کی بات تھی۔ جین جیسی لڑکیاں تو جس پھل کی طرف ہاتھ بڑھائیں وہ شاخ سمیت جھک جاتا ہے۔ اعلیٰ خاندانوں کے حسین و جمیل نوجوان جین جیسی لڑکیوں سے دوستی کے خواہش مند ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں راج مزدوروں اور ڈرائیوروں اور چوکی داروں پر نگاہ کر رہی تھی؟ ناتھا سنگھ میری بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کہنے لگا، نواز خان، میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے، یہ جو کڑی ہے نا پٹھی، الٹی پیدا ہوئی ہے۔ تھوڑی بہت میں بھی جانتا ہوں اسے، اس میں کوئی گل سیدھی ہے ہی نہیں، بس دوسروں کو حیران کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے سارے کپڑے اتار کر بھرے بازار میں کھڑا ہونا پڑے۔ یہ پچھلی دیوالی کی بات ہے، وہ اور اس کی سہیلی حرامجادی، کیا نام ہے اس کا، ہاں پریما، وہ دونوں اپنی 10 گز لمبی کار میں بیٹھ کر پرانی انارکلی میں دہی بھلے کھانے پہنچ گئیں۔ اوپر سے لباس ایسا پہن رکھا تھا کہ 6 سال کا بچہ بھی دیکھے تو ایک دم 8 سال کا ہو جائے۔ وہاں تو بھائی مجمع لگ گیا تماش بینوں کا، ایک سے بڑھ کر ایک بہن کا ٹکا، راہگیر بھی رک رک کر دیکھنے لگا۔ ٹریفک جام ہو گئی۔ میرا ایک سب انسپیکٹر ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے ان دونوں کو سمجھایا کہ وہ کیوں اپنا اور دوسروں کا تماشا بنا رہی ہیں۔ بازاروں میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی مصیبت پڑ جائے۔ اگر دہی بڑے کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ گھر جا کر کھا لیں۔ بس اتنی سی بات پر حرام جادیاں آگ بگولا ہو گئیں۔ سب انسپیکٹر کی بے عزتی کر ڈالی۔ وہ تو بندہ سمجھدار تھا، ہوا کا رخ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، ورنہ ہو سکتا تھا تھپڑ شپڑ ہی پڑ جاتے بیچارے کو۔ انسپیکٹر ناتھا سنگھ اور میں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ناتھا سنگھ نے بڑی ہمدردی کے ساتھ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اور اگر میں ان سے پوچھ گچھ کرنا ہی چاہتا ہوں تو اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لوں۔ ناتھا سنگھ کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اسی روز ہیڈ کوارٹر میں انگریز ایس ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کیا تھا اور انہیں تمام صورتحال بتائی۔ عام طور پر انگریز افسر اپنے کسی ہم وطن کے خلاف کسی مقامی کو کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ایس ایس پی صاحب مجھے عرصے سے جانتے تھے اور میرے کیسوں میں میری مدد کر چکے تھے۔ انہوں نے میری بات تسلی سے سنی، پھر کہنے لگے، مسٹر ایلفریڈ اور لالا ہر پرشاد دونوں شہر کے معزز لوگوں میں سے ہیں۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں۔ تم اگر ہر پارشاد کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ بہت معروف شخص ہے، میں فون پر بات کر کے اس سے وقت لے لوں گا، پھر تمہیں بتا دوں گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جہاں اتنے دن تک انتظار کیا تھا وہاں ایک آدھ دن مزید انتظار کرنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تیسرے روز ایس ایس پی صاحب نے انسپیکٹر ناتھا سنگھ کو فون کر کے بتایا کہ انسپیکٹر نواز خان آج سپہر ٹھیک 3 بجے پرتھی پال کے پاس آفس واقع ڈیوس روڈ پر پہنچ جائے۔ میں ٹھیک 3 بجے پرتھی پال کے دفتر پہنچ گیا۔ یہ دفتر ایک بہت بڑی عمارت تھا۔ عمارت کی پیشانی پر دھات کے بڑے خوبصورت الفاظ میں ونڈر کارپیٹس ڈیلرز کے الفاظ آویزاں تھے۔ پرتھی پال نے ایک آراستہ و پیراستہ دفتر میں مجھے ملاقات کا اعزاز بخشا۔ وہ شکل و صورت سے ہی ایک بگڑا ہوا رئیس زیادہ نظر آتا تھا۔ گلے میں سونے کی موٹی زنجیر، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں، آنکھوں میں سنہری فریم کی اینک، وہ ایک وسیع میز کے پیچھے بیٹھا مجھے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، اچھا تو یہ تم ہو وہ 2 ٹکے کے انسپیکٹر جس نے مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے کی جرات کی ہے؟ بیٹھو، اس نے اپنے بھاری بھرکم لہجے میں کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ کہو میں کیا سیوا کر سکتا ہوں تمہاری؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے ملزم میں ہوں اور وہ تھانے دار ہے۔ میں نے کہا، پرتھی پال صاحب، ڈلہوزی کا ایک نوجوان گلزار پچھلے 1.5 ماہ سے لاپتہ ہے۔ ہم اسی کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ نوجوان مسٹر ایلفریڈ کی رہائش گاہ کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہی تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب آپ منہ سے کچھ نکالیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ میں نے کہا، پچھلے مہینے 16 تاریخ کو بروز جمعرات مسٹر ایلفریڈ کی رہائش گاہ پر ایک سالگرہ پارٹی تھی۔ کیا آپ اس پارٹی میں شریک ہوئے تھے؟ بالکل ہوا تھا، پرتھی پال نے جواب دیا۔ ہوتا کیوں نہ، وہ جینی کی سالگرہ تھی اور جینی میری ہونے والی لائف پارٹنر یعنی کیا کہتے ہیں بیوی ہے۔ آپ اس پارٹی میں کب سے کب تک رہے؟ شروع سے آخر تک۔ میں ٹائم پوچھنا چاہتا ہوں۔ پرتھی پال مجھے گھورتے ہوئے بولا، بال کی کھال اتارنا چاہتے ہو تو یہ کوئی اچھا شوق نہیں ہے۔ گستاخی معاف، میں شوق کے لیے نہیں، قانونی ضرورت کے تحت پوچھ رہا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، پارٹی قریباً ساری رات چلتی رہی تھی۔ صبح دم اکثر مہمان اینیکسی میں ہی سو گئے تھے۔ میں بھی صبح 10-11 بجے اٹھ کر آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی منگیتر کے گھر میں شب بسر کی ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا، بالکل ہوتا رہا ہے۔ نچلے لوگوں جیسی تنگ نظری ہمارے گھرانوں میں نہیں ہوتی۔ ہم اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ اکثر پارٹیاں رات دیر تک چلتی رہتی ہیں اور شام کو گئے ہوئے مہمان صبح ہی واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا، پرتھی پال صاحب، آپ کے بیان سے ظاہر ہے کہ شام کے وقت آپ مسٹر ایلفریڈ کی کوٹھی میں تھے۔ چند گواہیوں کے مطابق شام کے وقت کوٹھی کے گیٹ پر چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا۔ ایک اجنبی نوجوان کوٹھی میں جانا چاہتا تھا، چوکی داروں نے اسے روکا تھا اور بحث تکرار کے بعد دھکے دے کر اسے وہاں سے چلتا کیا تھا۔ آپ کو اس جھگڑے کے بارے میں پتا ہے؟ پرتھی پال بولا، تم نے ذکر کیا ہے تو مجھے یاد آیا ہے، شام کے وقت گیٹ پر کچھ ہلا گلا ہوا تھا۔ یہ ایک خبتی سا پہاڑی لڑکا تھا، کپڑے بوسیدہ تھے اور داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ غالباً اس نے کچھ نشہ وغیرہ بھی کر رکھا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے میم صاحبہ سے ملنا ہے۔ میم صاحبہ سے اس کی مراد غالباً جینی ہی تھی۔ چوکیدار نے پوچھا کہ میم صاحبہ سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ بولا، میں میم صاحبہ کا خادم ہوں، ان کا سیوک ہوں۔ انہوں نے میرا بنگلہ بک کر رکھا ہے۔ میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ میرے بنگلے میں رہنے آئیں گی یا نہیں۔ پتہ نہیں کیا واہی تباہی بک رہا تھا۔ چوکیدار پہلے تو اسے سمجھاتے رہے، وہ باز نہیں آیا، تو انہوں نے اس کی مرمت کر دی اور دھکے دے کر وہاں سے ہٹا دیا۔ میں نے پوچھا، موقع پر موجود مہمانوں کا نوجوان کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ بولا، خیال کیا ہونا تھا، وہ اسے ولی اللہ سمجھنے سے تو رہے، سب دیکھ رہے تھے کہ وہ پاگل سا نشے باز ہے۔ میں نے پوچھا، اس نوجوان سے آپ کی دوسری ملاقات کب ہوئی؟ وہ بولا، ابھی تک تو نہیں ہوئی، اگر ہو گئی تو میں سب سے پہلے تمہیں اطلاع دوں گا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نوجوان پارٹی سے اگلے روز 10 بجے کے قریب آپ کی گاڑی میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ گیا تھا۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا،
جن لوگوں کا یہ خیال ہے انہیں 4 نمبر بس پر بٹھا کر پاگل خانے پہنچا دو، یا پھر انہیں باولے کتے نے کاٹا ہوگا، ان کا علاج شلاج کراؤ۔ پرتھی پال کا لہجہ بڑا تند و تیز تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں نے اسے مزید کریدنے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ میں نے موضوع بدل دیا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کے پاس سے اٹھایا۔ پرتھی پال سے ملاقات کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ اس چوکیدار سے ملاقات کی جائے جس نے 1 مہینہ پہلے گلزار کو پرتھی پال کی سرخ کار میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ اس چوکیدار سے ملاقات کرنل کی کوٹھی میں ہی ہو سکتی تھی۔ شام کو میں سادہ لباس میں کرنل کی کوٹھی جا پہنچا۔ چوکیدار کا نام محمد حسین تھا اور وہ پنجاب پولیس میں حوالدار رہ چکا تھا۔ مہندی رنگے بالوں والا یہ ادھیڑ عمر شخص مجھے بڑے تپاک سے ملا۔ میرے کانسٹیبلوں سے اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ کرنل کی کوٹھی کے گیٹ پر لکڑی کا بنا ہوا ایک سبز رنگ کا کیبن تھا۔ اس کیبن میں 2 کرسیاں اور ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ ایک 303 رائفل، گولیوں والا ایک بیلٹ، ایک ٹارچ، چائے کے برتن اور چابیوں کا ایک بڑا گچھا، یہ اس کیبن کی کل کائنات تھی۔ میں محمد حسین کے ساتھ چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوٹھی میں مکمل تاریکی تھی۔ معلوم ہوا کہ کرنل صاحب بمائے اہل و عیال کہیں گئے ہوئے ہیں۔ کیبن کی ایک کھڑکی سے تارکول کی صاف ستھری سڑک نظر آتی تھی۔ اس سڑک کی دوسری جانب کوئی 100 گز کے فاصلے پر مسٹر ایلفریڈ کی کوٹھی کا جہازی سائز گیٹ موجود تھا۔ چوکیدار محمد حسین نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا تھا، شلوار قمیض والا پہاڑی نوجوان کہاں گھوم رہا تھا، اور پرتھی پال نے کس جگہ گاڑی روک کر اس نوجوان کو گاڑی میں سوار کرایا تھا۔ میں نے چوکیدار محمد حسین سے کہا، تم جو کچھ بتا رہے ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 17 مارچ کی صبح پرتھی پال نے گلزار کو کسی برے ارادے کے ساتھ اپنے گاڑی میں بٹھایا اور کہیں لے کر چلا گیا۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ اسے قتل کر چکا ہے یا پھر کسی محفوظ جگہ پر حبسے بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ محمد حسین نے کہا، جناب اس بارے میں نے بھی سوچ بچار کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کالا شاہ کاکو والی فیکٹری سے پتہ کرنا چاہیے۔ میں کالا شاہ کاکو فیکٹری کا ذکر پہلی بار سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی فیکٹری ہے؟ محمد حسین نے بتایا، جناب میرے علم کے مطابق اس فیکٹری کی زمین پرتھی پال صاحب کو اپنی منگنی کے تحفے میں ملی ہے۔ اب اس زمین پر وہ اپنے خرچے سے فیکٹری بنوا رہے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی عمارت ہے۔ سیلاب کی وجہ سے فیکٹری میں پانی چلا گیا ہے، اس لیے پچھلے 5-7 مہینے سے وہاں کام رکا ہوا ہے۔ پرتھی پال صاحب وہاں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ سنا ہے وہاں رنگ رلیاں بھی ہوتی ہیں۔ پرتھی پال صاحب نے وہاں 2-3 کمرے بنوا رکھے ہیں جہاں اپنے دفتر کی ملازم لڑکیوں کو نوکری پکی کرنے کے لیے لے جاتے رہتے ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے جی کہ اگر پرتھی پال صاحب نے اس لڑکے کو کسی بری نیت سے گاڑی میں بٹھایا تھا تو ضرور اس فیکٹری میں لے گئے ہوں گے۔ وہاں ایک تو کیا 50 بندے بڑی آسانی سے قید رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو قتل کر کے مدعا غائب کرنا ہو تو بھی وہ جگہ بڑی مناسب ہے۔ رات خنک اور پرسکون تھی۔ 14ویں تاریخ تھی اپریل کی، اور چاند کی بھی غالباً 14ویں-15ویں ہی تھی۔ زرد چاندنی گندم کے سنہری کھیتوں پر گر کر کچھ اور بھی زرد نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی جیپ فیکٹری کے بلند و بالا گیٹ سے کوئی 1 فرلانگ دور جنتر اور کیکر کے گھنے درختوں میں روک دی۔ میں سادہ لباس میں تھا۔ قمیض کے نیچے میں نے ہولسٹر باندھ رکھا تھا اور اس میں بھرا ہوا سرکاری ریوالور تھا۔ فیکٹری کا اندر باہر مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف لوہے کے زنگ آلود گیٹ کے قریب کچھ روشنی سی نظر آ رہی تھی۔ روشنی کی موجودگی سے اشارہ ملتا تھا کہ شاید فیکٹری میں چوکیدار موجود ہو، لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ میں گیٹ کے قریب سے گزرا اور درختوں میں ٹہلتا ہوا 4 دیواری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جو ہی میں فیکٹری کے پچھواڑے پہنچا، مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ فیکٹری کی دیوار کے ساتھ ہی مزدوروں کی چند جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک شخص لپک کر میرے سامنے آیا اور بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ جسم پر فقط ایک لنگوٹی تھی اور چاندنی میں پسلیاں نمایاں نظر آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، معاف کرنا صاحب، اس کا بچہ بیمار تھا، وہ آ نہ سکی۔ آج آپ نہ آتے تو میں ابھی خود چھوڑ کر آتا اسے۔ معاف کر دیں صاحب، وہ بالکل تیار ہے، میں 1 سیکنڈ میں حاضر کرتا ہوں اسے۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور جھونپڑے کی طرف منہ کر کے دبی آواز میں بولا، او راجی، او راجی۔
چل آجا باہر، بابو صاحب آئے ہیں۔ میں حیرت میں گم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 2 سیکنڈ بعد جھوپڑے کا پردہ ہلا اور ایک ہیولا سا نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ 24-25 سال کی ایک عورت نما لڑکی تھی، رنگ گندمی، آنکھیں بڑی بڑی اور جسم نازک لیکن فاقہ زدہ۔ مدکوک بوڑھا مجھے اور لڑکی کو آمنے سامنے چھوڑ کر گناہگار انداز میں جھونپڑے کے اندر غائب ہو گیا۔ میں چند سیکنڈ تو مبہوت کھڑا رہا، پھر تیزی سے فیصلہ کیا اور ایک طرف چل دیا۔ لڑکی پائل اور چوڑیاں چھنکاتی میرے ساتھ آ گئی۔ کیسی سادگی تھی، قربان ہونے کو دل چاہ رہا تھا۔ نہ نام پتہ پوچھا، نہ آنے کی وجہ، نہ کوئی سوال، اور لڑکی میرے ساتھ روانہ کر دی۔ چینی مفکر کنفیوشس کہتا ہے کہ معدہ خالی ہو تو عقل دماغ سے نکل کر معدے میں اتر جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بھوکا شخص روٹی سے آگے کی نہیں سوچتا۔ اس بھوکے ننگے شخص کو بھی شاید صرف روٹی نظر آ رہی تھی جو اسے اپنی بہو بیٹی کی عزت کے بدلے میں ملنی تھی۔ میں لڑکی کو درختوں میں چلاتا ہوا جیپ کی طرف لے گیا۔ پولیس جیپ کو دیکھ کر وہ ایک دم حیران بلکہ خوف زدہ نظر آنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے ڈری سہمی آواز نکلی، بابو صاحب کہاں جانا ہے؟ تھانے میں، میں نے تسلی سے جواب دیا۔ لڑکی کا زرد چہرہ ایک دم تاریک نظر آنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک دم بھاگ نکلے گی۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، روحانسی آواز میں بولی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تھانے دار جی، میرے گھر والے کا باپ جو کہتا ہے میں وہ کرتی ہوں۔ میرا گھر والا ہسپتال میں ہے جی، اس کی گردن میں زہر باد کا پھوڑا ہے۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، خالی پیٹ ہم کسی سے ٹکر کاہے کو لے سکتے ہیں؟ وہ بابو لوگ ہیں، جور والے ہیں، ہم ان کا کہنا نہ مانیں گے تو کیا کر لیں گے؟ عزت تو پھر بھی جائے گی ہی، چند روپے پیٹ کا دوزخ بجھانے کو ملتے ہیں، وہ بھی نہیں ملیں گے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زارو قطار رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہیں وہ بابو لوگ؟ وہ روتے روتے بولی، اس کارخانے کے مالک، وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ صورتحال کافی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے لرزتی کانپتی لڑکی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بڑی نرمی کے ساتھ اسے گاڑی کے اندر لے آیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بابو اور اس کے ساتھیوں پر زبردست چھاپا پڑنے والا ہے۔ اگر وہ تھانے کچہریوں کے چکر سے بچنا چاہتی ہے تو ہر بات صاف صاف بتا دے۔ میری یہ بات دبلی پتلی لڑکی کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ پہلے تو ہچکچاتی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے سب کچھ میرے گوش گزار کر دیا۔ اس کا نام حسنہ تھا اور کوئی 1 برس پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً اس طرح ہے۔ فیکٹری میں سیلاب آنے سے پہلے بابو پرتھی پال اور اس کے دوست ہر ہفتے اس جگہ محفل جماتے تھے۔ شراب اور جوا وغیرہ تو اس محفل میں ہمیشہ سے ہوتا تھا، کبھی کبھار کوئی لڑکی بھی بلا لی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ انہیں کوئی لڑکی نہ ملی تو وہ حسنہ کو زبردستی اپنے ساتھ کراچی محفل میں لے گئے۔ شیر کے سامنے کوئی احتجاج کر سکتا ہے، یہ بھوکے ننگے مزدور لوگ لہو کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہے۔ حسنہ اس جھونپڑا بستی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ایک بار فیکٹری گئی تو پھر ہمیشہ جانے لگی۔ پہلے وہ روتی منہ بسورتی جاتی تھی، لیکن جب نوٹ وغیرہ ملنے لگے تو وہ اپنی مرضی سے جانے لگی۔ بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ بستی کی دوسری لڑکیاں اس پر رشک کرنے لگیں۔ ان دنوں فیکٹری میں سیلاب کا پانی گھس گیا اور کئی مہینوں کے لیے یہ خرمستیاں دم توڑ گئیں۔ اب مہینے 1.5 مہینے سے یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ کل بھی فیکٹری میں محفل جمی ہوئی تھی۔ بڑے بابو صاحب نے چوکیدار کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ حسنہ فیکٹری میں آ جائے۔ اسے سخت بخار تھا اور پھر بارش بھی شروع ہو گئی تھی، وہ نہ جا سکی۔ آج وہ اور اس کا سسر خوف سے کانپ رہے تھے۔ اتنے میں وہاں پہنچ گیا۔ حسنہ کا سسر مجھے اندھیرے میں دیکھ کر یہی سمجھا کہ بڑے بابو صاحب نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا ہے، ان کے سوا یہاں اور آ بھی کون سکتا تھا۔ اس نے فوراً بہو کو میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ میں نے حسنہ نامی اس لڑکی سے اندر کی تمام معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے بتایا کہ آج کل فیکٹری میں صرف ایک چوکیدار ہے اور وہ بڑے گیٹ کے پاس لیٹا رہتا ہے یا کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔ بڑے بابو صاحب یعنی پرتھی پال کے ساتھ 3 یا 4 لڑکے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بڑے بابو کی گاڑی میں ایک عجیب سا پستول پڑا رہتا ہے۔ میں نے حسنہ کو پوری طرح اعتماد میں لے لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے پرتھی پال نے ڈلہوزی سے آئے ہوئے ایک لڑکے کو اغوا کیا ہے، ہم اسی کی تلاش کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی، صاحب جی،
اپنے بچے کی قسم مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ پچھلے 1-1.5 مہینے میں صرف 3 بار کارخانے میں گئی ہوں۔ مجھے تو وہاں بڑے بابو اور اس کے یاروں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، کارخانے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو بند رکھا جا سکے اور کارخانے میں آنے جانے والے اسے دیکھ بھی نہ سکیں؟ وہ بولی، ہاں جی ضرور ہے ایسی جگہ، اور ایک دم وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ مجھے اس کے چہرے پر گہری سوچ اور تحیر کے آثار نظر آئے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ اسے کوئی بہت اہم بات یاد آئی ہے۔ پوچھنے لگی، صاحب جی یہ جو آپ نے اغوا والی بات بتائی ہے یہ کب کی ہے؟ میں نے کہا، پچھلے مہینے 17-18 تاریخ کی۔ وہ بولی، مجھے انگریزی مہینے کا تو پتہ نہیں جی، چاند کی وہ 15 تاریخ تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس رات بڑی دیر تک کارخانے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، ہمارے جھونپڑے کارخانے کی دیوار کے بالکل ساتھ ہیں، اندر کی ساری آوازیں باہر آتی رہتی ہیں۔ ہمارا خیال ہے اس رات بڑے بابو اندر کسی کو مار رہے تھے۔ وہ زور زور سے روتا تھا اور ہائے ہائے کرتا تھا۔ بڑا ڈر لگتا تھا اس کی آواز سن کر۔ لڑکی کا بیان بڑا اہم تھا۔ میں نے حساب لگایا، وہ چاند کی جو تاریخ بتا رہی تھی اس کے مطابق عین 17 مارچ کی رات آتی تھی۔ ایک طرح سے اب بات واضح ہوتی جا رہی تھی۔ 16 تاریخ کی شام مسٹر ایلفریڈ کی کوٹھی پر ہنگامہ ہوا تھا، اور چوکیدار محمد حسین نے ہنگامہ کرنے والے نوجوان کا جو حلیہ بتایا تھا وہ 100% گلزار تھا۔ اگلے روز 10 بجے یہی گلزار اپنے رقیب پرتھی پال کی سرخ گاڑی میں بیٹھ کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا۔ یہ 17 تاریخ تھی۔ 17 اور 18 تاریخ کی درمیانی شب کو پرتھی پال کی زیر تعمیر فیکٹری سے چیخوں کی آوازیں باہر تک سنی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ابھی اندھیرے میں تھا۔ مجھے اسی اندھیرے کا پردہ چاک کرنا تھا۔ میں نے حسنہ نامی اس لڑکی کو حفاظت کی ضمانت دی اور پوری طرح اعتماد میں لینے کے بعد کہا کہ وہ آج رات کسی طرح فیکٹری کے اندر جانے میں میری مدد کرے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر یہ بات اس کے دماغ میں آ گئی کہ میری بات مان کر وہ پولیس کی مدد کرے گی، اور بڑا بابو کتنا بھی زور آور ہے پولیس سے تو زور آور نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتایا کہ فیکٹری کے اندر شمالی دیوار کے ساتھ بڑے بابو نے ایک چھوٹا سا مکان بنا رکھا ہے۔ اس میں 3-4 کمروں کے علاوہ کام کرنے کا دفتر، غسل خانہ اور باورچی خانہ وغیرہ بھی ہے۔ اس مکان کا ایک چھوٹا سا دروازہ فیکٹری سے باہر کھیتوں میں کھلتا ہے۔ حسنہ نے بتایا کہ اس دروازے میں اندر کی طرف اکثر تالا پڑا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی تالا نہیں بھی ہوتا۔ وہ بولی، صاحب جی اگر مجھے اس طرف آنے کا موقع مل گیا اور دروازے پر تالا نہ ہوا تو میں اندر کی کنڈی گرا دوں گی، آپ دروازہ دھکیل کر اندر چلے آنا۔ اور اس کمزور سی لڑکی نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ اس کے فیکٹری میں چلے جانے کے 1 گھنٹے بعد میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور فیکٹری کی بلند و بالا دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا شمالی رخ پر اس چھوٹے سے آہنی دروازے کے سامنے پہنچ گیا، جو اپنے گیرواں رنگ کی وجہ سے دیوار کا حصہ ہی نظر آتا تھا۔ قمیص تھپ تھپا کر میں نے ریوالور کی موجودگی کا یقین کیا اور پھر آہستگی دروازے کو دھکیلا۔ وہ بڑی روانی کے ساتھ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر قدم رکھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نرم قالین پر کھڑا ہوں، اور جس کمرے میں کھڑا ہوں وہ ایک دفتر ہے۔ میں نے دفتر کے اندرونی دروازے کو دھکیلا اور اسے کھول کر ایک برآمدے میں آ گیا۔ اس برآمدے کے سامنے فیکٹری کا وسیع و عریض احاطہ نظر آ رہا تھا۔ یہ قریباً 4-5 ایکڑ جگہ تھی۔ ہر طرف تعمیر کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ کچھ حصے تعمیر ہو چکے تھے، کچھ ادھورے تھے، اور کچھ ابھی شروع ہی ہوئے تھے۔ برآمدے کے عین سامنے مجھے 3 گاڑیاں نظر آئیں۔ ایک ہیوی جیپ تھی اور 2 کاریں تھیں۔ ان میں سے ایک سرخ رنگ کی کار میں پرتھی پال کے ڈیوس روڈ والے دفتر میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ پرتھی پال کی پسندیدہ کار تھی۔ میں کچھ دیر برآمدے میں کھڑا سن گن لیتا رہا۔ مکان کے کسی اندرونی کمرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً یہ پرتھی پال اور اس کے دوست تھے۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا ایک لمبوترے سے کمرے سے گزرا اور ایک ایسی کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا جہاں سے روشنی چھن چھن کر باہر نکل رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کی ایک درز سے کمرے میں جھانکا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ محفل ساتھ والے کمرے میں جمی ہوئی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس خالی کمرے میں حسنہ داخل ہوئی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، سر سے اوڑھنی غائب تھی۔ الماری کے پاس رک کر اس نے بوتل سے 4 گلاسوں میں وسکی انڈیلنی شروع کی۔
روشنی میں نے اسے غور سے دیکھا۔ سانولی ہونے کے باوجود خاصی پرکشش تھی۔ اس کا جسم گداز تو نہیں تھا لیکن دبلے پن میں بھی ایک نزاکت تھی۔ یقیناً پرتھی پال وغیرہ کے ہتھے چڑھنے سے پہلے وہ اس سے زیادہ پرکشش رہی ہوگی۔ میں نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹا کر ایک دوسری کھڑکی میں جھانکا۔ یہاں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ محتاط انداز میں نے سارا مکان دیکھ لیا، مگر ڈرائنگ روم کے علاوہ اور کہیں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ مجھے گلزار کی تلاش تھی، اور اگر وہ زندہ تھا تو عین ممکن تھا کہ اس وقت فیکٹری کی چار دیواری میں کہیں موجود ہو۔